ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله معزز الاحترام اسٹیج کی رونق علماء کرام سادات کرام بزرگوں دوستوں عزت ماں بہنیں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک محفل شادی کی پرمسرت موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ بھی جو مومن ہے سب کچھ بھول گیا ہے، آقا کی میلاد نہیں بھولا۔ موقع چاہے خوشی کا ہو یا غم کا ہو، ہمارے یہاں میلاد ہوتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، آپ کے سامنے میرے فرزند ابھی اصلاحی بیان دے رہے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ بس اب سلام پڑھ دیا جائے، کافی ہے۔ یہ باتیں اگر دل کی گہرائی تک پہنچ جائے تو بہت کچھ ہے۔ قریباً 25 سال ہو گئے، شاید آپ کو کسی کو یاد ہو، لگن پہلا نے لگن پچھی، میری ایک کتاب شائع ہوئی تھی گونڈل سے۔ اس وقت بھی بھئی یہ فریادیں آئی تھی، شکایتیں آئی تھی، سوراشٹر میں سے کچھ سوال میرے سامنے آئے تھے شادی کے متعلق۔ بزرگ دوستوں اس کے جواب بھی دیے تھے، اور رسم و رواج یہ سب کہاں سے آئے، کیوں آئے۔ تو میرے بزرگ دوستوں اگر کہیں سے مل جائے تو اسے پڑھنے کی کوشش کرنا۔ ساری باتیں میں سے ایک بات بھی اگر پر عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ آج کی محفل قبول اور مقبول ہو جائے گی۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے ترجمے پر کچھ بیان کروں اس سے پیشتر میں آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات حضور پور نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں چند اشعار نعت پاک کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد عطاؤ۔ آپ میں سے کوئی وہاں آیا ہو یا نہ آیا ہو، میں یہ جب نعت پڑھ رہا تھا تو تاج العلماء حضرت نورانی اشرف صاحب وہاں تشریف لائے تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں یہ اشعار سن گئے، انہوں نے اسٹیج پر آ کے کہا میاں پھر سے وہ پڑھو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ ارشاد ارشاد۔ آئیے
تو ہم سب مل کر ایک بار ہماری تمہاری آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے تحفہ درود پیش کریں. جھوم کر پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وصفينا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ مجمع تو اچھا ہے لیکن بیچ میں پانی ڈلا ہے. کیا ہے؟ لوگ وہاں بیٹھتے نہیں ہیں. ایک نقشہ بنا دیا ہے سوراشٹر کا یا مہاراشٹر کا، کچھ پتہ نہیں چلتا. ارے آگے آ جائیے، جگہ پور کر دیجئے، نزدیک نزدیک بیٹھیے. دیکھو میں نے کل بھی کہا تھا آگول کی سرزمین پر چراغ کے کو قریب لاؤ گے یا چراغ کے قریب جاؤ گے تو روشنی ہی اجالا پاؤ گے. پھول کو ناک کے قریب لاؤ گے تو خوشبو پاؤ گے. پیر کے قریب جاؤ گے فیض پاؤ گے. دور رہنے میں فائدہ، دور رہو گے تو کیا ہوگا؟ ارے نزدیک آ جاؤ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. شادی کا موقع ہے، ابھی نکاح کا چرچا ہو رہا تھا. تو سب سے پہلا نکاح کس کا ہوا، کس کے ساتھ ہوا؟ سنا تو ہوگا نا آپ نے. دھرتی کے اوپر، آسمان کے نیچے یا آسمان کے اوپر سب سے پہلا نکاح کس کا ہوا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت بی بی حوا سے ہوا. کہاں ہوا؟ جنت میں ہوا. سبحان اللہ. کہاں ہوا؟ جنت میں. جنت میں ہوا. ہم شادی کے موقع پر ماحول اتنا اچھا بناتے ہیں، شامیانہ لگاتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کا نکاح ہوا تھا تو جنت میں ہوا تھا. ہمارا گھر جنت جیسا تو نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں، بے شک کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے مہمان خوش ہو جائیں. میرے بزرگ اور دوستو، یہ پہلا نکاح ہے، پہلا نکاح ہے. کون سا بینڈ باجا تھا وہ میرے کو خبر نہیں ہے، کون سا ڈی جے تھا وہ بھی خبر نہیں ہے، کون سے گیت بج رہے تھے وہ بھی خبر نہیں ہے. ارے میاں یہ کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. ہونے کا سوال ہی کہاں ہے؟ نکاح کے لیے میاں لڑکی کے طرف سے جو ہوتا ہے وکیل ہوتا ہے اور لڑکے کے طرف سے گواہ ہوتے ہیں، دو شاہد ہوتے ہیں. وکیل اپنی وکالت سے لڑکی کی طرف سے وکالت کرتا ہے اور شاہد گواہی پیش کرتے ہیں کہ ہاں لڑکی نے اجازت دی ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے. پھر قاضی نکاح پڑھاتا ہے. قاضی کون ہے؟ لڑکی کی طرف سے وکیل کون ہے؟ لڑکے کے شاہد کون ہے؟ میاں بی بی حوا کے طرف سے وکیل خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک. کیوں کہ بانی، مالک، معبود، خالق ان کا صرف اور صرف اللہ ہے. یہ ایسا جوڑا ہے کہ نہ جس کی ماں ہے
نہ جس کا باپ ہے، نہ تو آدم علیہ السلام کی کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ بی بی حوا کا ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے. قاضی بنائے گئے حضرت جبریل علیہ السلام کو، سبحان اللہ. نکاح پڑھانے والے. لڑکے کے طرف سے 2 فرشتے، جبریل علیہ السلام تو قاضی ہیں، اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے براتی ہیں. محفل جمی ہے. نکاح کہ میں شرط ہے مہر، شرط ہے مہر. آپ کے یہاں کیا رواج ہے؟ کتنی دیتے ہو مہر؟ 2786. یہ مہر اتنی ہونی چاہیے جس میں لڑکی کی رضامندی ہو. واہ، بہت کو بے شک. آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے. لڑکی کے طرف سے والی وکیل اللہ کی ذات ہے. انہوں نے مہر طلب کی. اے آدم، حوا کی مہر ادا کرو. دیکھو میرے بزرگ اور دوستو، پہلے نکاح کی پہلی مہر کیا ہے؟ آدم علیہ السلام تو تنہا ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ کچھ نہیں. آپ تو اکیلے ہیں. نہ ان کی خود کی کچھ ملکت ہے، نہ زمین ہے، نہ پاس میں روپیہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے. کچھ نہیں ہے. آپ تنہا اللہ کے بنائے ہوئے اس کے پاک بندے ہیں، اس کے پہلے پیغمبر ہیں. جو کچھ ہے سب رب کا ہے. رب نے آدم سے کہا حوا کی مہر ادا کرو، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوگا. یہ تمہارے نکاح میں نہیں آئے گی، یہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی. آدم علیہ السلام نے عرض کی میرے مولا تو بہتر جانتا ہے کہ میرا ہے کیا کہ میں حوا کو مہر میں دوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جنت تیری ہے، فرشتے تیرے ہیں، سب کچھ تیرا، عرش تیرا، فرش تیرا، بندہ بھی تیرا. میرا ہے کیا؟ میرے پاس ہے کیا تو میں دوں. ذرا غور سے سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم، بی بی حوا کی مہر ادا کرنی ہے. تمہارے پاس کچھ نہیں تو ایک کام کرو، میرے محبوب، میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر 3 بار درود شریف پڑھو. سبحان اللہ. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. بی بی حوا کی مہر روپیے نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، زمین نہیں، بینک بیلنس نہیں. واہ 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 واہ، 3 درود شریف. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت کو آقا کی شان دیکھو، درود کا مقام دیکھو. اگر یہ درود آدم علیہ السلام نے نہ پڑھا ہوتا، نہ پڑھا ہوتا، نکاح نہ ہوتا، حوا بی نہ بنتی، آدم کے گھر اولاد نہ ہوتی، نہ دنیا ہوتی، نہ تم ہوتے، نہ ہم ہوتے. ارے میاں درود نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. پڑھو درود شریف. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، جس کے بغیر نکاح نہ ہوتا، وہ مہر سونے سے، چاندی سے، روپیے سے، دنیا کی ہر چیز سے افضل و اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے درود پاک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا اے آدم یہ تسبیح پڑھو، وہ تسبیح پڑھو، یہ سورت پڑھو، وہ سورت پڑھو، اتنی رکعت نفل پڑھو، اتنے روزے رکھو۔ نہیں نہیں، یہ سب سے افضل و اعلیٰ درود پاک ہے، بے شک بے شک بے سب شک۔ سے افضل و اعلیٰ درود پاک ہے۔ اللہ کو درود اتنا کیوں پیارا ہے؟ اتنا کیوں پیارا ہے؟ اتنا کیوں پیارا ہے؟ اتنا پیارا اس لیے ہے کہ نماز بندہ پڑھتا ہے، روزہ بندہ رکھتا ہے، حج بندہ کرتا ہے، زکوٰۃ بندہ دیتا ہے، خیرات بندہ کرتا ہے، خدمت خلق بندہ کرتا ہے۔ یہ سارے نیک اعمال ہیں، یہ ساری عبادتیں ہیں جو بندہ اور بندی کرتے ہیں۔ درود اللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے فرشتے پڑھتے ہیں۔ تو اس کو یہ عمل اس لیے پیارا ہے کہ یہ خود کا عمل ہے، یہ اس کے خود کا عمل ہے۔ اے آدم میری سنت ادا ہو جائے تمہارا نکاح ہو جائے، میری سنت ادا ہو جائے تمہارا نکاح ہو جائے۔ اگر درود پاک نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، کائنات کی جان ہے۔ ہمارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجنا، آج ہم اس کو کہتے ہیں کہ پڑھو جب بھی تو مشکل سے۔ مولوی صاحب نے جیسا ٹیکس لگایا ہوگا مولانا توفیق نے کہ ایک دفعہ درود پڑھو گے نہیں تو صبح 25 روپے لوں گا۔ ڈرتے ہیں بیچارے کہ روپے وقت پڑی رہی تو ہمارے مولوی صاحب نے 50 پاپا۔ ایسا تو نہیں ہے نا، ڈرا تو نہیں دیے نا کہ ایک درود پڑھو گے تو اتنے روپے دینے پڑیں گے مجھے، تو کیوں سے بلند آواز سے پڑھتے نہیں؟ ذرا بلند آواز سے پڑھو۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ چند اثار پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت پر پروگرام پورا ہو سکے۔ چاندی کے ورق پر لکھوں سونے کے قلم سے، سبحان اللہ۔ چاندی کے ورق پر لکھوں سونے کے قلم سے، چاندی کے ورق پر لکھوں سونے کے قلم سے، نعت رسول پاک فقط ان کے کرم سے، نعت رسول پاک فقط ان کے کرم سے، چاندی کے ورق پر۔ ارے اب تک ستا رہی ہے جدائی رسول کی، اب تک ستا رہی ہے جدائی رسول کی، کیوں کر نکل آیا میں باغ حرم سے، کیوں کر نکل آیا میں باغ حرم سے، چاندی کے ورق پر آتے ہیں سلامی کو شہنشاہ جہاں پر، آتے ہیں سلامی کو شہنشاہ جہاں پر، یہ در کہاں کم ہے کسی گلزار ارم سے، یہ در کہاں
کم ہے کسی گلزار ارم سے، اور ہم بک چکے ہیں دستے شہ جن و بصر پہ، اور ہم بک چکے ہیں دستے شہ جن و بصر پہ، کیا کوئی خریدے ہمیں، کیا کوئی خریدے ہمیں دینار و درہم سے، کیا کوئی خریدے ہمیں دینار و درہم سے، اور جنت سا سکون شہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا ہے، جنت سا سکون شہر محمد میں ملا ہے، طیبہ میں ہوا آتی ہے گلزار ارم سے، طیبہ میں ہوا آتی ہے گلزار ارم سے، ہم غوث کے خواجہ کے دیوانے ہیں کہہ دو، ہم غوث کے خواجہ کے دیوانے ہیں کہہ دو، پنجہ نہ لڑا یہ زمانہ، پنجہ نہ لڑا یہ زمانہ کبھی ہم سے، پنجہ نہ لڑا یہ زمانہ کبھی ہم سے، اور سرکار کے رتبے کی حقیقت کو جو جانے، سرکار کے رتبے کی حقیقت کو جو جانے، خالق کے سوا کوئی نہیں رب کی قسم سے، خالق کے سوا کوئی نہیں رب کی قسم سے، میں نعت لکھوں خواب میں دیوار حرم پر، میں نعت لکھوں خواب میں دیوار حرم پر، جبریل کے پر سے کبھی رحمت کے قلم سے، جبریل کے پر سے کبھی رحمت کے قلم سے، آخری مقطع ہے کہ رہ جائے بھرم آقا یہ تیرے محب کا، رہ جائے بھرم آقا یہ تیرے محب کا، میں سر میں ذرا دیکھو اسے نظر کرم سے، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، یا ایھا الذین آمنوا، آئے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ خطاب کس سے فرمایا؟ ایمان والوں سے۔ ہمارا دعویٰ ہے نا ہم ایمان والے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو نہیں، یہودیوں کو نہیں، کافروں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں، منافقوں کو نہیں، اس نے ایمان والوں سے کہا تم اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے کہتا ہے کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا ایمان والے کو تو کہہ رہا ہے کہ اس سے ڈرو، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے وہی ڈر سکتا ہے جو مجھے جانتا ہے، جو مجھے پہچانتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ڈر یعنی خوف، گجراتی میں جنہیں کہવામાં આવે છે બીક۔ آدمی کس سے ڈرتا ہے؟ ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، ہم بچھو سے ڈرتے ہیں، جنگل کے جانوروں میں شیر سے ڈرتے ہیں، باغ سے ڈرتے ہیں، چیتے سے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی اس سے کیوں ڈرتے ہو؟ چور سے ڈرتے ہیں، ڈاکو سے ڈرتے ہیں،
بڑے بڑے گنڈوں سے ڈرتے ہیں، ان کا ہمیں خوف ہے، ڈر ہے۔ کیوں بھائی؟ سانپ سے کیوں ڈرتے ہو؟ آپ سانپ کو پہچانتے ہو، سانپ کو پہچانتے ہو، یہ موذی جانور ہے، یہ زہری جانور ہے، کاٹ لیتا ہے جس کو بھی تو مر جاتا ہے۔ بچھو بھی ایسا ہی ہے، شیر پھاڑ کھائے گا۔ اس کی قوت کا، اس کی طاقت کا ہمیں پریچے ہے، اس لیے ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ بجلی، یہ وائر، کیبل اچھا چالو ہے نا؟ بولو۔ میں نے پکڑا، کچھ ہوا نہیں۔ میں پہچانتا ہوں کہ اس کے اوپر پلاسٹک کا کیبل ہے، دادا میاں بجلی کا وائر تو اندر ہے، کھلا پکڑ تو خبر پڑے۔ یہ اس کو میں نے پہچان لیا کہ چالو ہے لیکن نقصان نہیں کرے گا۔ اور یہ لائن جو جاتی ہے نا اوپر کھلی، اس کو پکڑو، پیچھے نہیں آؤ گے، آنکھیں مارے جاؤ گے۔ بزرگوں اور دوستوں، تو انسان کی فطرت یہ جواب دے رہی ہے کہ انسان جس کی طاقت کو جانتا ہے کہ یہ اس کا اتنا طاقتور ہے، یہ ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہماری جان کو ہلاک کر دیتا ہے، یہ مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ایسی جو چیزوں کو ہم نے پہچان لیا، جس کا ہمیں پریچے ہو گیا، ہم اس سے ڈرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا تم اللہ سے ڈرو، تو ایمان والا وہ ہوا جو اللہ کو پہچانتا ہو۔ صرف دعوے کرنے سے کام نہیں چلے گا، ایمان والا وہی کہلائے گا جس کو معرفت الہی ہو۔ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہی مجھ سے ڈرے گا، کیونکہ وہی مجھے پہچانتا ہے، وہی مجھے جانتا ہے، میری قوت کا، میری طاقت کا، میرے اختیار کا اسے علم ہے، خبر ہے، وہ جانتا ہے میری طاقت کیا ہے، میرے اختیار کیا ہے۔ یہ مومن جانتا ہے، مومن رب کو پہچانتا ہے، اس لیے مومن سے کہا گیا کہ تو ڈر۔ اور یہ ڈرنا کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے ڈرا جاتا ہے، یہ سمجھ میں بات نہیں آتی تو بات کو رب نے ادھوری نہیں چھوڑی ہے، ہم کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا ہے، باقی رستہ آگے بتا دیا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جا سچوں کے پاس چلا جا۔ کس کے پاس؟ سچوں کے پاس، جھوٹوں کے پاس نہیں، سچوں کے پاس چلا جا۔ رب نے یہ نہیں کہا نبی کے پاس چلا جا، ولی کے پاس چلا جا، امام کے پاس چلا جا، پیر کے پاس چلا جا، عالم کے پاس چلا جا، یہ نہیں کہا، سچوں کے پاس چلا جا۔ یعنی نبی میں بھی جھوٹے نبی ہوئے، امام میں جھوٹے امام ہوئے، ولی میں جھوٹے ولی ہوئے، عالم میں جھوٹے عالم ہوئے، پیر میں جھوٹے پیر ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹا تمہیں بھٹک نہ جائے، ارے نبی ڈھونڈ تو سچا ڈھونڈ، ولی ڈھونڈ تو سچا ڈھونڈ، امام ڈھونڈ تو سچا ڈھونڈ، پیر ڈھونڈ تو سچا ڈھونڈ، اور سچوں کے پاس جا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیسے رب سے ڈرا جاتا ہے، خدا کا ڈر کیا ہوتا ہے وہ سمجھنا ہے، وہ سیکھنا ہے، وہ پرکھنا ہے۔ تو جا سچے کی بارگاہ میں چلا جا۔ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر تجھے ایسا بنا دے گا کہ جو تجھ سے ٹکرا جائے گا لوکھنڈ بھی ہوگا تو سونا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ولی کی ذات سراپا متقی، تقوی کا گہوارہ،
خوف خدا کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر حرام و حلال کی تمیز نہ رہی، سچے کھوٹے کے اندر فرق کرنے کا کوئی امتیاز نہیں ہے، چھوٹے بڑے کے اندر فرق نہیں کر سکتے ہم، جو آیا چلا لیتے ہیں، جو آیا چلا لیتے ہیں، جو آیا چلا لیتے ہیں، پھر تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ تو پہلے اگر ہم اپنے اندر اتقوا اللہ پیدا کرتے، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بزرگوں کا تقوی کیا ہے، اتقوا اللہ کیا ہے، مثالیں دیتا چلوں گا، فجر کی نماز ہو سکتی ہے، 2-3 مثالیں رکھ کے بات کو ختم کروں گا۔ بزرگوں اور دوستوں، ابھی حرام سے بچنے کے لیے شریعت کی حد کیا ہوتی ہے، یہ تو ایک باریک چیز ہے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا تقوی کتنا بلند تر ہوتا ہے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، کوفہ شہر میں کسی شخص کی بکری کی چوری ہو گئی، بکری چورا گیا، بکری کی چوری ہوئی۔ اس بات کی خبر ہمارے امام نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ سبحان اللہ، ان کے تقوی کی میں کیا تعریف کروں، بے شک، آپ کو پتا چلا کہ بکری کی چوری ہو گئی ہے۔ چور بکری کو جا کے نہیں بیچے گا، وہ پالے گا نہیں، اس کو تو پیسے کی ضرورت ہے، ضرور کسائی کی دکان پہ جائے گی، کسائی اس کو خریدے گا، مفت ملے گا۔ دیکھو سمجھنے کا تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ چور نے بکری چرا لی، یہ میسج آ گیا آپ کے کان تک، آپ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جب تک اس بکری کا کیا حال ہوا، واپس آئی یا نہ آئی، یا کسائی کے یہاں گئی، کٹ گئی، لوگ اس کا گوشت کھا گئے یا نہیں، فیصلہ جب تک کہ میرے سامنے نہیں آئے گا تب تک کہ میں بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ بند کر دیا بکری کا گوشت کھانا، آپ نے بند کر دیا۔ یہ تقویٰ تھا کہ چوری کا مال ہے، اچھا چور نے چوری کی ہے، بیچارے کسائی نے تو مفت میں نہیں لی تھی، لیکن آپ کا تقویٰ کتنا اونچا ہے دیکھو۔ اور خریدنے والا جب اس کا گوشت خریدے گا تب مفت بھی نہیں خریدے گا، کسائی کے یہاں سے بھی وہ پیسہ دے کے خریدے گا۔ ہمارے بزرگوں کا تقویٰ کتنا اونچے پائے کا ہے کہ اس نے پیسے دے کے خریدا ہے، کسائی نے پیسے دے کے بکری خریدی، گوشت گراہک نے خریدار نے پیسے دے کے خریدا ہے، گراہک کو کھانے میں کیا تکلیف ہے، لیکن آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ دراصل میں یہ بکری چرائی گئی تھی، اس کے اوپر چوری کا آروپ لگ گیا ہے، میں ایسا گوشت نہیں کھا سکتا۔ پتا چلا کہ حضرت وہ بکری فلاں چور نے چرائی تھی، فلاں کسائی کے یہاں بیچی تھی، اس نے کاٹی اور گوشت بک بھی گیا اور لوگ کھا کے نیورے بھی ہو گئے، کئی دن گزر گئے، آپ کے دل کو یقین ہوا، پھر آپ نے گوشت کھانا شروع کیا۔ اس کو کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر، خوف خدا۔ آج اس قدر کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے تو کچھ نہیں، کم سے کم ہم ظاہراً کلم کلا حرام کاریاں ہو رہی ہے، حرام ناجائز کام ہو رہے ہیں، اس سے جو آمدیں ہو رہی ہے،
اس کے نتیجے بھی بہت برے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہی چیز حرام کی ہے جو ہم کو نقصان کرتی ہے، جو ہم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بکری کا گوشت ہمارے لیے اللہ نے حلال کیا، سور کا حرام کیا۔ سور بھی ایک جانور ہے بھائی، اس کے اندر بھی بکری جیسا ہی گوشت ہوتا ہے، وہ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اس کا گوشت تم کو نقصان پہنچائے گا، بکری کا گوشت آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایسے جو ہی چیز ہم پر حرام کی گئی ہے وہ ہم کو جو نقصان کرنے والی ہے، وہ ہم کو نقصان پہنچاتی ہے، اس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کرام کی زندگی میں آپ نظر ڈال کر دیکھو گے بزرگوں اور دوستوں، تو اتقوا اللہ سب سے پہلے نظر آتا ہے، سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے زہد الانبیاء، جنہوں نے اپنی زندگی کے مقدس 36 سال اللہ تعالیٰ کی بندگی اور ریاضت میں گزارے ہیں۔ 12 سال تک جنگل کے بیابانوں کے اندر تو کیا ہے، جھاڑ کے پتے اور پھل کھا کے نے دن گزارے ہیں۔ وہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ میاں جن کے خلیفہ ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی، جن کے خلیفہ ہے حضرت علاء الدین صاحب انبیاء کلیری۔ ایک جمالی ہے تو دوسرا جلالی ہے، بے شک۔ بابا فرید میں دونوں چیزیں ہیں۔ جمال نظام الدین کو دیا، جلال علاء الدین کو دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جمال الدین، نظام الدین اور علاء الدین دو جمع ہو جاوے تو ایک فرید الدین بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ میرے بڈھے نانا ہوتے ہیں، میری ماں ان کی اولاد ہے۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز کھانا کھا رہے ہیں، کھاتے دفعے آپ نے پہلا نوالا اٹھایا، دھیمے 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 دھیمے، بالکل جیسا کتنا وزن اندر ہوئے، مشکل سے منہ تک لے گئے، نیچے گر گیا۔ نوالا آپ کا منہ میں داخل نہ ہوا۔ آپ نے دوسری بار کوشش کی، پھر نوالا اٹھایا، نہ جانے کتنا وزن ہوگا، منہ تک کے لے گئے، پھر گر گیا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ نے چاہا آج کھانا نہیں کھانا، مجھے کھانا واپس لوٹا دیا، خادم کو کہا مریض کو لے جا بیٹا۔ اس نے عرض کی سرکار آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے آج؟ تو آپ نے پوچھا، پکانے والے کو بلا لاؤ۔ پٹیارہ آیا، آپ کی خانقاہ پہ روز ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے۔ اس نے کہا بھئی کھانا آج تو نے کس چیز سے بنایا ہے؟ ایک لقمہ مجھے 10 من وزن کا لگا، میں اونچا نہ کر سکا، کیا اس میں تم نے آج ڈالا ہے؟ حضرت میں نے کچھ نہیں ڈالا، جیسے روزانہ پکاتا ہوں ویسے میں نے آج پکایا ہے۔ نہیں، آج یہ نوالا میرے منہ تک نہیں پہنچ سکا، مجھے اتنا وزن محسوس ہوا ہے، ضرور اس کے اندر آج کچھ ہے۔ کیا کوئی اور چیز ڈالی تھی یا کوئی اور چیز کسی نے تجھے تحفہ دیا وہ اس میں ڈالا ہے؟ آج میرے کھانے کے اندر مجھے کچھ مزہ نہیں ہے، ضرور کچھ تکلیف ہے اس کے اندر۔ بتا کہاں کہاں سے تو نے آٹا خریدا، کہاں سے مسالہ خریدا، کہاں سے سبزی لایا، کہاں سے گوشت لایا؟ حضرت سب تو گھر میں ہی تھا، خانقاہ میں۔ نمک آج ختم ہو گیا تھا اور میرے پاس آج ایک بھی پائی نہیں تھی۔ میں پڑوسی دکاندار کے یہاں سے ادھار نمک خرید کے لایا ہوں اور وہ ادھار کا نمک آج اس میں استعمال
کیا ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس نمک کے پیسے میں تجھے کل لوٹا دوں گا۔ میں نے ادھار کا نمک لے کے ڈالا ہے، یہ آج پہلی بار ایسا موقع ہوا ہے سرکار۔ تو آپ کہتے واہ، جب یہ ادھار کے نمک نے مجھے نوالا کھانے سے روکا ہے۔ اللہ والوں جب تقوی پہ آ جاتے ہیں تو ان کے تقوی کو رب تبارک و تعالیٰ برقرار بھی رکھتا ہے۔ بے شک۔ پوچھا اور کس نے کھایا ہے خانقاہ میں سے؟ سرکار ابھی سب باقی ہے، کسی نے نہیں کھایا، پہلی بار آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ نے کہا یہ کھانا آج ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ تو نے وعدہ کل کا کیا ہے، مجھے یہ بتا تیری زندگی کل تک کی ہے؟ تو کل دیکھے گا، اگر کل نہ ہوئی، اس سے پہلے مر گیا، اس کا پیسہ باقی رہ گیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر تو زندہ رہا اور دینے والا مر گیا تو کس کو ادا کرے گا؟ کہیں اس کے حقدار تک نہ پہنچا تو میاں نمک کی رقم کیا ہوگی؟ یہ 600 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ ایک معمولی سی رقم آپ کے خادم کے پاس نہیں تھی، اس نے ادھار نمک لے لیا، تو ادھار کا لے کر کھانا، وعدہ خلافی بھی کرنا۔ ہم تو جان بوجھ کے نہیں دیتے، یہ وہ اللہ والوں کا تقویٰ تھا کہ کل کا وعدہ مت کرو، کل کی کیا خبر، کب ہماری زندگی ختم ہو جائے، یہ چراغ کب بجھ جائے، کل صبح ہو یا نہ ہو، جس سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہوگا یا نہیں؟ جاؤ یہ سب باہر ڈال دو۔ بزرگ اور دوستو، اس کو کہتے ہیں اتقوا اللہ۔ آج ہم بابا فرید جیسے تو متقی نہیں بن سکتے، لیکن خبر ہے کہ یہ بیاج کا ہے، یہ جگار کا ہے، یہ چوری کا ہے، یہ بناوٹ کا ہے، پھر بھی جانے دو۔ تو ہمارے سینے کے اندر نور نہیں پیدا ہوگا، جہالت اندھیرا پیدا ہوگا۔ અરે ગુજરાતીમાં કોઈએ કીધું છે કે જેવા અન્ન હોય છે ને એવા ઉડકાર હોય છે, और ये ग़िज़ा जो है, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, हकीम साहब के पास चले जाओ, आपको एक सिंपल में दाखला देता हूं कि आपको बुखार आया है, इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन भी दिया, कैप्सूलें दी, गोलियां दी, 3 दिन की दवा दी, और फिर शर्त रखी तड़ेलू नहीं खाओ, શાક नहीं ખાવાનું, ખાટું नहीं ખાવાનું, સાદો ખોરાક ખાજો, दूध खिचड़ी दूध भात खाजो, मलेरिया છે તમને। डॉक्टर ने कह दिया, इलाज तो दिया, पर इलाज के साथ में परहेज भी दिया। परहेज करोगे तो मेरी दवा काम करेगी, परहेज नहीं करोगे तो फिर तीसरे दिन भी इंजेक्शन लेने आना पड़ेगा, फिर वो गोलियां खानी पड़ेगी। हम दवा भी लिया है, इंजेक्शन भी लिया है, और शाम को आए तो कि भाई आज तो मच्छी तली है। अरे भाई बुखार आया है, डॉक्टर ने ना किया है तड़ेलू ना खा दो, फिर क्या हाल हो गए? दूसरे दिन डबल बुखार आ जावे तो डॉक्टर को बदनाम करे, आ डॉक्टर ने दवा मने माफक नहीं आवती। अरे तू डॉक्टर ने माफक नहीं आयो, डॉक्टर तो बरोबर छे, तू बराबर नहीं। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, औलियाए किराम की सीरत को देखो और समझने की कोशिश करो। जिस तरीके से ये बाहरी ग़िज़ा हमको नुकसान करती है, इसी तरीके से यही ग़िज़ा
اگر حلال کی ہے تو فائدہ پہنچاتی ہے، حرام کی ہے تو نقصان پہنچاتی ہے، حرام کی ہے تو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آخری بات کہہ دوں، سیدنا سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام کے سردار ہیں، ہر ایک کے سردار ہیں۔ میں نے جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتاب لکھی، آپ تک کے پہنچی بھی ہوگی، حضرت غوث اعظم، آپ کے آستانِ عالیہ کا بھی ذکر لکھا ہے کہ کس طرح سے آپ کا آستانہ بنا۔ مجھے یاد آ گئے بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بابا فرید اس وقت بغداد تھے جب غوث اعظم کی درگاہ بن رہی تھی، روزہ تعمیر ہو رہا تھا۔ کتنا بڑا متقی، کیسا پارسا ولی۔ بابا فرید کو پتہ چلا کہ غوث الاعظم کا روزہ بن رہا ہے، تو سعادت حاصل کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے پاک پٹن پنجاب سے آپ بغداد گئے، سبحان اللہ، اور وہاں ایک مزدور کی حیثیت سے آپ کڑیا کام کرنے لگے، اینٹیں دیتے تھے، گارا دیتے تھے، پانی دیتے تھے، اور فجر میں حاضر ہو جاتے تھے، شام کو مزدوری لیے بغیر واپس چلے جاتے تھے، مزدوری نہیں لیتے تھے، دوسرے مزدور مزدوری لیتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا مزدور دیکھا ہے کہ آتا ہے، دل سے کام کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، شام کو مزدوری لینے رکتا نہیں ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک روز آپ کے خواب میں آپ کے والد ہم تمام کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے فرزند حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹا، وہ جو مزدور آتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، شام کو مزدوری لیے بغیر چلا جاتا ہے، اس کو تو جانتا ہے، اس کو تو پہچانتا ہے؟ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت ہاں، ایک مزدور آتا ہے، صبح سے آتا ہے، دن بھر کام کرتا ہے، شام کو مزدوری لیتا نہیں، چلا جاتا ہے۔ ارے وہ مزدور نہیں ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا کتب ہے، سبحان اللہ، وہ بابا فرید گنج شکر ہے۔ کل آئے، ان کا دامن پکڑ لینا، گستاخی کے بدلے معافی مانگ لینا بیٹا، اور ان کو مزدوری دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو اپنے مہمان بنا، عزت کر، ان کی دعوت کر اور دعا کی درخواست کر۔ وہ پیسے کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑے جلیل القدر ولی ہیں، وہ سعادت مندی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو میرا سلام پیش کر۔ سبحان اللہ، میرے بزرگ دوستو، دوسرے دن آپ کے صاحبزادے نے ان کو ڈھونڈ نکالے اور معافی چاہی، سرکار ہم آپ کو نہیں پہچان سکے، میں تو ایک مزدور سمجھتا تھا، آپ بابا فرید گنج شکر پاک پٹن پنجاب سے آ رہے ہو، آپ کو میرے گھر آنا پڑے گا، میری دعوت قبول کرو۔ حضرت نے دعوت قبول کری، ان کے گھر گئے، مہمان نوازی کی، انعام اکرام سے بھی نوازا اور دعا کی درخواست کی اور اپنا خواب بیان کیا۔ والد نے آپ کو سلام کہا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، تقویٰ اس مقام پر لے جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر جب ہوتا ہے، سرکار غوث اعظم اپنی خانقاہ پہ تھے، بادشاہ کی طرف سے آپ کو انعام کے لیے اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی لے کر بادشاہ کا آدمی، ان کا نوکر آتا ہے اور کہتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے آپ کی خانقاہ کے اندر یہ رقم بادشاہ نے بخشش دی ہے، حضرت اسے قبول فرماؤ۔
حضرت نے وہ تھیلی ہاتھ میں لی اور جو آیا تھا بادشاہ کا نوکر خادم، اس کو کہا دیکھ بھائی یہ رقم میرے لائق نہیں ہے، میرے کام کی نہیں ہے، میری خانقاہ کے کام کی بھی نہیں ہے، تو واپس لے جا، بادشاہ کو واپس دے دینا، مجھے اس میں سے اکھی تھیلی بھری ہے 1000 اشرفیوں کی، مجھے ایک بھی اشرفی نہ چاہیے۔ ارے حضرت آپ کے بہت کام آئے گی، اتنی بڑی خانقاہ چل رہی ہے، اتنا بڑا لنگر چل رہا ہے، یہ رقم آپ اس میں استعمال کیجئے، بادشاہ نے خوش ہو کر آپ کو تحفہ پیش کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ خوش ہو کر دیا ہے، لیکن یہ رقم میرے لائق نہیں ہے۔ کیوں لائق نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا لا وہ تھیلی، وہ اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی تھی، اشرفیاں سکے ہوتے ہیں، ایک زمانے میں سونے کے تھے، پھر وہ چاندی کے بنے، تو سونے کے تھے، 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی تھی، آپ نے ہاتھ میں پکڑی اور ہم جیسا لیلا کپڑا ہو نا، کپڑے دھوئے اور پھر اس کو پانی نچوڑ کے لیے کپڑے نچوڑتے ہیں، کیسا کٹ جاتے ہیں، اس طریقے سے تھیلی کو آپ نے نچوئی تو اندر سے خون ٹپکنے لگا، اللہ اکبر، خون ٹپکنے لگا۔ مجھے یہ اشرفیاں نہیں ہیں، یہ غریبوں کا، بھوکوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، نہ جانے کتنوں کا مال اور حق اس کے اندر پڑا ہوا ہے، اور یہ اشرفی میرے لیے کہاں جائز ہے، یہ کیسے کیسے لوگوں کا لوئی تیرے بادشاہ نے پیا ہے، اشرفیوں کا خون بن گیا، پھینک دیا اپنے، جا لے جا، اب کیا ہے کہ میرے لائق ہے۔ وہ بھی تنگ رہ گیا، اشرفیوں کو نچوئی تو آدمیوں کا خون ٹپکنے لگا۔ یہ ہے تقویٰ سرکار غوث اعظم کا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہم اس تقوی پر تک کے جیسے متقی تو نہیں بن سکتے، لیکن میرے بزرگ اور دوستو، اپنے بچوں کا بھی خیال کرو، اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرو کہ پیسہ آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے، کس راستے سے آتا ہے۔ رکشہ والے، گاڑی والے، یہاں الحمدللہ ہماری بھی دعا ہے، والد محترم شمس الدین بابا کی، جنو میاں بابا کی، حسین میاں بابا تک کی یہاں قدم آئے ہیں۔ یہ سرزمین سے ہم کو محبت ہے۔ میرے دادا کے دادا حسین میاں بابا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا چلہ مبارک بھی ہے، جنہی آمسن کی بنیاد آپ نے رکھی ہے، ایسے زندہ ولیوں کا ہی یہ قصبہ ہے۔ الحمدللہ ان کی ہی دعائیں ہیں کہ آپ بڑے بڑے گناہوں سے، بہت سارے گناہوں سے بچے ہو، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے، گناہوں سے بچائے رکھے، شریعت کے راز دائرے کے اندر لا کے رکھے۔ یہ ہماری آج بھی دعا ہے میرے بزرگ اور دوستو۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ دن بھر رکشہ چلاتا ہے تو 200-500 کما کے آتا ہے مشکل سے، رات کو پھیرا مارنے جاتا ہے تو 2000 لے کے آتا ہے۔ ذرا پوچھا ہے کہ 2000 کائے کے لایا تو؟ ایک پھیرا مارا نے 2000 لائے؟ ارے اکھا دن چلائی تو 500 روپے نہیں کمایا۔ وہ 2 نمبر کے مال کی ہیری پھیری میں پکڑا جاتا ہے، نہیں تو سیٹ تو کہیں رہتا ہے، ہمارا چھوکرا جیل میں جاتا ہے۔ یہ میری آنکھوں سے دیکھا ہوا، یہاں نہیں دوسرے گاؤں کی بات ہے۔ تو ذرا سوچو، پھر ماں کو 2000 کی نوٹ دیتا ہے تو بیٹا اچھا لگتا ہے، میرا بیٹا تو بہت کماتا ہے، پر کہاں سے ایک پھیرے کے 2000 کس نے دیے؟ اس نے دارو کی پھیری کری ہے۔ یہ ہمارے لیے کہاں سے جائز ہوگا؟ تو بزرگ اور دوستوں، سوچنا ہے، غور کرنا ہے، مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ لالچ مت کرو، لالچ سے بچے رہو۔ ٹکڑا ملے حق کا تو اس کے اندر نور علی نور ہوتا ہے، طبیلہ بھر کے ملے تو کچھ بھی مطلب نہیں۔ اتقوا اللہ، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ اور یہ سادی خانہ آبادی کی مبارک کی محفل سجائی ہے،
سلیم بھائی نے اپنے بیٹے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہم مولا تعالیٰ اس شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے، آمین ہر روز اس گھر کے اندر خوشی اور سادمانی برسائے، آمین ان کے دل کی جو مراد ہے اس مراد کی کلیوں کو اللہ تعالیٰ کھلا دے، آمین آپس میں محبت رکھے، اور ایک نیا رشتہ دنیا میں قائم ہوتا ہے نکاح سے۔ ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکی پوری زندگی کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ نکاح کتنا بڑی چیز ہے، نکاح میں 3 لفظ بولتا ہے دلہا، کتنے؟ قاضی صاحب کہتے ہیں فلاں فلاں کی بیٹی فلاں فلاں کی پوتی اتنے روپے مہر کے عوض میں اس وکیل کی وکالت سے ان شاہدوں کی شاہدی سے فلاں فلاں کی فلاں بیٹی تیری نکاح میں دی، تو نے قبول کی؟ تو ترنت ہاتھ کہتا ہے کیونکہ 3 کلاک سی تو گھوڑے پہ بیٹھا تھا، 1.5 من کا تو سیرا پہنایا تھا، ایسا گھبرایا تھا کہ مولانا کب نکاح پڑھا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوا، سننے جیسی بات ہے، بالکل سچی کہتا ہوں، 12 بجے سرگس شروع ہوا، 1 کلاک تو اس کے گھر بار بینڈ باجے بجے، پھر سرگس پھرتا رہا، ماموں کے گھر گیا تو وہاں روکا، پھر چاچا کے گھر گیا تو وہاں روکا، دلہن کے گھر جاتے جاتے فجر کی اذان ہوئی۔ اللہ کتنی ہوئی؟ باپ رے باپ۔ اب میرے کو کیا کیا تھا کہ باپو 4 بجے نکاح سے، میں نے کہا دیکھ میں 4:30 کی اذانیں ہوں، گرمی کی موسم میں تو 4:30 کی اذان ہو جاتی ہے، 4:30 کی اذان ہے، اذان ہو جائے گی تو بھئی مسجد میں کیا ہوتا ہے خبر ہے؟ جو مقتدی ہوتے ہیں نا پیچھے نماز پڑھنے والے، جو 2 منٹ مولانا لیٹ پڑے جو خود ہی بتا سکے، ارے آخی رات جاگا ہوئے بیچارہ مولوی، آخی رات جاگیا ہوئے پڑھائی شروع ہوئے، 4:30 ہو گئے، اذان ہوئی، جب کسی نے کیا لا بینڈ باجا بند کرو، اذان سائے سے باجا بند کرو، اذان ہوتی ہے تو ابھی تو باجے چالو ہے۔ پھر بھائی 4:45 ہوئے، دولہے کے گھر پہنچے، اب 5 کی جماعت ہے، 15 منٹ نماز میں ہوتی ہے، درود سلام فاتحہ مصافحہ ہوتے 5:30 ہو جاتے ہیں، برابر ہے۔ اس کو آدھی کلاک وہاں بیٹھنا بھاری پڑ گیا۔ 3 દિવસ થી બાપુ ને કીધું હતું કે મારા નિકાહમાં છે હાજર રહેજો, આમ ફલાણું ઢીકણું। वहाँ गए तो चाचा कहता है जो मौलाना हजू नहीं आया, मामू कहता है मौलाना हजू नहीं आया, वो कहता है मौलाना, अरे मौलाना को तूने टाइम 4 बजे का दिया था ने तू 5:30 को ढूंढता है, मस्जिद में भी भारी होएगा तो आएगा नहीं, वहाँ ना जाए तो मुसल्ली गरम। ये हमारी कौम का हाल है। अब 2-3 रिश्तेदार तो बेचारे कहाँ निकाह ना हो, अगर मंडप में हम पहुंचे भाई 10 रजिस्टर लेके तो 10 आदमी मुश्किल से, अल्लाह है सरगस के अंदर तो 500 जने थे, और ऊंचे और कूदने वाले मेरे कहाँ गए। एक निकाह में ऐसा हुआ, लड़की की माँ ने इसके बड़े बाप के छोकरे का नाम लिखवा दिया। हाँ, शेख अहमद भाई का नाम लिखे, वकील में हमारे कुटुंब का बड़ा ये है कि हाँ, मैंने तो लिख डाला नाम, अहमदाबाद बारात आई थी। सुनने जैसी बात है, हमारी नाजुक बातें बहुत हमको बहुत कुछ सिखाती है, इसमें से बहुत कुछ सीखने का है। लड़की की माँ ने ऑर्डर करा मेरे शेख अहमद के बगैर कोई वकील ना बने, हमारे कुटुंब का बड़ा ये है, लिख मारा शेख अहमद का नाम भाई, फला फला इतनी उम्र ने 2 गवान है, दूल्हा आके बैठा है, शेख अहमद आवे चौपड़ा लेके जावे, वकील में नाम लिखा है, फला घर में ढूंढा तो नहीं है, महल्ले में ढूंढा तो नहीं है, फलानी जगह तो नहीं है, ये तो के खेत में चले गए। अगर में 4 बज गए तो के खेत में चले गए, अल्लाह पर क्यों खेत में चले गए? अरे भाई साइकिल दौड़ा, यहाँ छोकरे गए
કે છે કે કાકા તમારું નામ વકીલમાં લખ્યું છે ને 1.5 કલાકથી બાપુ ચોપડો લઈને બેઠા છે, હેડો ને. પણ મને કહેવું જોઈએ ને कि वकील में मारे रहवानू छे. अब जिसका नाम वकील में मैंने लिख दिया है, चेक चाक करूं तो रजिस्टर का क्या होगा? गलत निकाह पढ़ाता हूं, उसका इल्जाम मेरे पे आवे. निकाह के चौपड़े में चेक चाक ना कराया जावे. भाई 2 कलाक को फिर आया, मैं फिर निकाह खानी हुई. तो सब फिक्र करते हैं, अरे भाई नक्की कर डालो कि हमारे इस निकाह का वकील कौन. उसको दिन को कह दे कि देख तेरे वकील में रहने का है, तुम्हारे दो के शाहिद में रहने का है, इतने रुपए मेहर होगी. मेहर के भी झगड़े होते हैं. छोकरी वाले कहते हैं कि 5,000 एक है, तो आके कहते हैं हमारी जमात में 2,000 का रिवाज है. अरे तू बाजड़े से आया है, वहाँ 2,000 है, पर हमारे रूपाल में तो 5,000 लिखते हैं. इसकी भी झगड़े होते हैं. जब तुम तारीख नक्की करो दुल्हा दुल्हन की, फिर काजी के भी झगड़े हो. मैं यहाँ नरीमान पूरा निकाह पढ़ाने गया था. सच्ची बात पूछ लेना, जो दूल्हा जीता है 5 मौलवी भीगे हुए थे. जरा इसके दोस्त मौलाना को ले आया था. सरखेज के शेर अली बाबा की पेश इमाम थे, जो नीचे सरखे थे ना. हाँ, ये भी आज अभी भी है बेचारे. हाँ, तो वो गए मेरे को इसके चाचा के बाबा मैं તમારા મુરીદ છીએ, તમારે જવું પડશે. स्पेशल मेरे घर जीप भेजेली. मैं स्पेशल गया. 2 हुए. वहाँ एक सैयद साहब रहते थे जामू के नरीमानपुरा में, वो ही भी नमाज पढ़ाते थे. 3 हुए. इसका मामू नडिया से एक मौलवी लेके आया. निकाह एक पढ़ाने का, अरे पढ़ाने वाले काजी 5. कौन पढ़ावे? एक बंगाली मौलाना तो कहे जब हमारे पास पढ़ाना नहीं था, हमको बुलाया चाहिए, हम ही पढ़ाएगा. मैंने वो कहे, मैंने मोहम्मद भाई आटला બધા ભેગા કરવાના હતા, તમારે મને આ ગાડી શું કરવા મોકલી કે બાબા મને ખબર નથી, આ બધાએ નક્કી કરી નાખ્યા મૌલવી, એટલે બધાને જવાબદારી આપી દી મૌલવી લઈને આવજો. ऐसा भी होता है. बेपरवाही, फिक्र नहीं हमको, फिक्र नहीं है. इसका ये नतीजा क्या करना है? मैं क्या गांव का इमाम पढ़ाएगा? तो ये साहब जामू वाले तुम पढ़ाओ, मैं बैठा. इन्होंने पढ़ाया तो कि बाबा दुआ तुम कर दो. फिर मैंने दुआ कर दी. हदिया में क्या हदिया जैसा आइटा बड़ा तो मिला, आइटा बड़ा तो हदिया मिला. खैर, कहीं हंसी मजाक की बात हो जाती है, लेकिन इसमें से भी सबक मिलता है कि हमारे फॉल्ट कहाँ कहाँ है. जब शादी की तारीख, जिसको बिया मांगने का कहते हैं, उस वक्त तुम ये सब तय करो. मैं धंधू का बारात में गया, जबरदस्ती से ले गया एक मेरे को. अब वहाँ गया ना तो आदमी गिने 125 की शरत थी ना, आया 200 ले गया. 75 आदमी વધારે निकले तो क्या 75 को हम नहीं खिलाएंगे? हमने 125 का किया था. भाई दूल्हे के चाचा थे ने, वो सबको होटल में ले गए कि हमारा निकाह बंद रहे से. हटो तो भाई, आ तो धंधू का कहवाए, धंधू को काढ़े. तो ऐसा भी होता है. तो उस दिन तुम इतनी 4 बातें नक्की करो. काजी किसका? 1. मेहर कितनी? 2. बारात में आदमी कितने? और निकाह का वक्त क्या? ये 4 बातें 15-20 दिन पहले दोनों पार्टी मिलके नक्की कर लेवे, तो कोई झगड़ा टंटा फिसाद नहीं होगा. शांति से शादी हो जाएगी, हंसी खुशी के साथ शादी हो जाएगी. कि भाई काजी छोकरी का है अपने बाबा साहब को ले जाएंगे, पर मेहमान तरीके ले जाने के, काजी बना के नहीं. हाँ बरोबर है. अपने गांव के भी मौलाना को ले जाओ और बराती बना के ले जाओ. सामने वाले को नक्की करेला है तो सामने वाला काजी पढ़ाएगा. झगड़ा मत करो. और मेहर कितनी नक्की वो भी कर लो कि भाई यहाँ 5,000 चलती है ना, वहाँ 3,000 चलती हो. हमने एक जगह 5,000 लिखी,
تو کہ کینسل کرو، ہمارے تو 127 چلتی ہے۔ انہوں نے کہا کون سی صدی میں جیتی ہو تم؟ آپ تو 400 برس پہلے کی تمہیں 127 کا تو میں نے کہا ایک جنا کھا جاوے ہوٹل میں جانا، ایک ٹائم کا بل ہے آپ، ہاں ایک ٹائم کا بھانا ہے۔ میں نے کیا 127 نہ کوئی سپر پاور میں جاوے تو کیا بھی ہوئے، ناشتہ بھی نہ ہوئے اس کا۔ ایسے بھی ہیں، ان کو سمجھایا کہ بھائی بی بی فاطمہ کی مہر میں، بی بی فاطمہ کی مہر میں چاندی کا کیا بھاؤ تھا نا، آج چاندی کا کیا بھاؤ ہے۔ صحیح بات ہے ہاں ذرا زمانے کی رفتار کے مطابق چلو، ہم کتنے پیچھے ہیں وہ تو جب رسم و رواج دیکھتے ہیں تو جب پتہ چلتا ہے۔ ہاں رسم و رواج کہ کھانا پینا تان میں، نسو رونا میدان میں، چلو میاں بھائی کی جان میں، پیچھوڑ بار ہے نا برات اتارا کہاں دے وہ لمڑے کے نیچے کے جاجم بچھائی ہے وہاں پڑے ہو، بلانے نہ آئے وہاں تک کہ لمڑے کے نیچے اتنے جوئے نکلے۔ ارے ایسا نہ ہوئے، زمانے کو دیکھو زمانہ کیا کر رہا ہے۔ شادی اس کو کہتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنو، کم خرچ والا بیاہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بے شک جتنا ہو سکے اتنا چھوٹا کرو، کم خرچ کرو گے تو آپ کامیاب رہو گے۔ دکھا اور صوبہ جی کے پیچھے دارو کھانا 5000 کا پھوڑ ڈالے۔ ہاں نے مولانا نے 500 کی اٹھ کے کھائے گئے، نکاح کے 500 کے 3 یا 5 کلمے پڑھانے کے 500، ایک کلمہ 100 روپے کا۔ ارے بابو 40 برس امامت کری ہے، ہاں طرح طرح کے انوبھو ہیں۔ درود پاک پڑھ لو پھر سلام پڑھیے۔ سلام علیکم یا رسول اللہ، سلام علیکم یا حبیب اللہ۔ میری دعا ہے مولا تعالیٰ یہ جو شادی ہونے والی ہے، آج کی یہ محفل کی برکتیں اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ سنت رسول ہے، ہمارے آقا نے فرمایا نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، میری سنت کو ادا کرو، جو یہ ادا نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ ہمارا فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ اتنی بڑی سنت ادا کریے تو دوسری سنتوں کو بھی شامل کریے، دوسری سنتوں کو بھی شامل کریے۔ دیکھا دیکھی میں آج بھوکے مرو بھوکے، فقیر کی طرح تھالی لے کے لینے جانے کا ہے، بیگم کی حالت تو دیکھو۔ رسول نے کہا کہ نیچے بیٹھ کے کھاؤ، 5 بھائی 4 بھائی ساتھ میں کھاؤ، ساتھ میں کھانے سے محبت بڑھتی ہے، بے شک برکتیں نازل ہوتی ہے۔ بے شک ہاں ابھی نیاز کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہاں 1-2 چیز کے مسئلے ہر سال میرے سامنے آتے ہیں، یہ بھی کہہ دوں، تھوڑا وقت ہو گیا ہے، یاد آ گیا، یہ مہینہ یاد آیا اس لیے۔ میرے بزرگ دوستوں، سیدنا سرکار غوث اعظم کی نیازیں ہم سنی لوگ تو کرتے ہی رہتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور کچھ لوگ کئی جگہ میرے کو پوچھتے ہیں کہ باپو مرغی کیوں فاتحہ ہو گئے؟ میں نے کہا مرغی کھوائے گی نہیں، کیونکہ کھوائے نہیں تو فاتحہ نہ ہوئے تو کھوائے کہاں سی؟ حلال چیز کھائی جاتی ہے، حرام نہیں، اور حلال چیز پہ فاتحہ ہوتا ہے۔ ہم نے کئی بریانیوں پہ فاتحے دے دیے، اور مرغی حلال ہے اس لیے ہم کھاتے ہیں، حلال چیز پر فاتحہ ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ بس پیر کا مہینہ آیا تو کہ مرغی پہ فاتحہ ہوگا، فون پہ پوچھتے ہیں بابو مرغی پہ فاتحہ ہوگا تھا۔ ارے اللہ کے بندے کتنی دفعے ہم کہیں لکھا ہے مولانا، لکھ کے بھی ہم تو تھک گئے۔ پھر ایک دوسرا مسئلہ، ہر وقت عقیقے کا گوشت ماں باپ سے کھوائے، نانا نانی دادا دادی سے کھوائے۔ ارے بھائی عقیقے کا گوشت سب کھا سکتے ہیں، کس نے کیا کہ ماں باپ سے نہ کھوائے، دادا دادی سے نہ کھوائے؟ عقیقے کے مسائل اور قربانی کے مسائل ایک جیسے ہی ہیں۔
قربانی کا گوشت کھاتے ہو، خود کے نام کی قربانی کرتے ہو وہ کھاتے ہو، تو عقیقہ کیوں نہ کھوائے؟ یہ بھی جائز ہے۔ لیکن جب عقیقہ کرنے کا ہوتا ہے تو فون آتا ہے، ہمارے گھر عقیقہ ہے، اے بابا ہمارے سی کھوائے، دو مانس سی کھوائے، ارے دو سی نہیں، تین سی، چار سی، بدھو سی کھوائے، بدھو سی کھوائے۔ جانوروں میں بھی ایسا ہے، آپ بھینس پیے کہ جب تک 2 دن 10 دن ہوئے ہیں دودھ پیوائے کہ نہ پیوائے، 2-3 دن کا ہوتا ہے تو وہ دودھ نہیں ہوتا، اس کا حلوہ بن جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں بلی بنا کے بھی کھاتے ہیں۔ وہ بھینس کا دودھ جائز ہے، بھینس حلال جانور ہے، لیکن وہ صحیح دودھ کب بنتا ہے کہ 8-10 دن کے بعد صحیح دودھ بنتا ہے، وہ پھٹتا نہیں ہے، بگڑتا نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ 5 دن کے بعد کی بھینس کا دودھ نہ کھوائے، وہ حرام نہیں ہو جاتا، وہ حرام نہیں ہو جاتا۔ بھینس حلال ہے تو دودھ کا بھی حرام ہوئے گا؟ بھینس حلال ہے کہ نہیں؟ کارٹون بسم اللہ بول کے نہیں بریانی کھا جاتے ہو۔ تو یہ ہمارے دینی تعلیم ہمارے میں اتنی کم ہے، مسئلے مسائل کو سمجھنے میں ہم بہت پیچھے ہیں کہ کتابیں چھاپ کے تھک گیا، میں لکھ کے بھی تھک گیا، اور ہر گام میں بھیجتا ہوں، اور کیا خبر کئی مالی پہ رکھ دیتے ہیں کہ چوہے کھاتے ہیں، ہاں بھائی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ درود پاک پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ برا مت لگانا، جو کچھ کہا ہے میں نے میری زندگی کے صحیح واقعات جو مجھ پہ گزرے ہیں وہ کہے، آپ کو دیکھ کے میں نہیں بولا۔ میری 40 سال کی زندگی جو میں نے امامت میں گزاری ہے، اور میرے سامنے جو مسئلے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، کہ آج بھی ہم 1400 سال کے بعد بھی ہمارے مغز میں سے کچھ مسئلے ہیں جو تک کہ نکلتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دینی علم میں بہت پیچھے ہیں۔ صحیح معنوں میں دینی علم حاصل کرو، اچھی کتابیں پڑھو، اچھے اور سچے، جھوٹے نہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں رہو، انشاءاللہ آپ کامیاب رہو گے۔ ارے سچوں کی صحبت میں رہنے والا کتا جنتی بن گیا۔ کتا کوترو ہم نے پڑھے نے کہ نت پڑھتی، پڑھی کھری پڑھ کے بھاگی جائی بابو، اوپر تھی پڑھی نے پہلے ہیٹے پڑھی ہندر پر ٹکڑا دے گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، سورہ کہف کے اندر اس کا واقعہ ہے، اصحاب کہف کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا۔ اصحاب کہف اللہ کے سچے بندے تھے، ان کے ساتھ میں وفاداری کرنے والا جانور جو جنتی بن سکتا ہے تو ہم غلام کیوں نہیں بن سکتے؟ بے شک اللہ والوں سے وفاداری کرو، جنت وفاداروں کے لیے ہے، غداروں کے لیے نہیں۔ بے شک اللہ والوں سے وفادار بن کے رہو، غوث اور خواجہ کے بن کے رہو، پیر و مرشد کے بن کے رہو، اپنے امام کے بن کے رہو، اپنے عالموں کے بن کے رہو، سچوں کے بن کے رہو، سچوں کے ساتھ وفاداری کرو۔ ارے کتا وفادار جو جنتی ہو سکتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ سورہ کہف کی تفسیر پڑھ لینا۔ وہ 6 اصحاب کہف اور ایک ان کا کتا، 7 کو اللہ تعالیٰ نے جنتی کہا ہے۔ کتا بھی ان کے ساتھ میں جنت میں جائے گا۔ تو آپ پوچھو گے کہ باپو کتا تو ناپاک ہے، حرام ہے، جنت تو پاک ہے، یہ جنت کو ناپاک نہیں کرے گا؟ بھی تمہارا سوال بالکل صحیح ہے، تمہارا سوال بالکل صحیح ہے کہ کتا ناپاک ہے، اپنی دہلیز پر اس کو مت بیٹھنے دو، اس کے منہ کی لاڑ پڑتی ہے تو رحمت کے دروازے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اسے دور رکھو، اسے روٹی کھلانا ثواب ہے، کھیت میں رکھو، فیکٹری میں رکھو، گھر کے دروازے پہ نہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں کتا ہوتا ہے اور جاندار کی تصویریں ہوتی ہے، اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بابو کے پاس تعویذ لینے نہیں جانے کا کہ بابو برکت کا تعویذ کر دو، ارے جاندار پھوٹے ہیں نا، اس کو نکال کے پھینکو، فرشتوں کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور کتا گھر میں مت رکھو، یہ بھی فرشتوں کو پسند نہیں ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، تو ضرورت کس بات کی ہے کہ کتا ناپاک ہے، نجیس ہے، حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جب اس کو جنت میں داخل کرے گا تو فرشتہ بنا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔
اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا تو انسان بن کے نہیں جائے گا، انسان کے ساتھ میں۔ اصحاب کہف انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، جنات نہیں ہیں، لیکن کتا جب ان کے ساتھ وفاداری کری، 300 سال ان کے ساتھ رہا، وہ کھڑے ہوتے تھے تو یہ کھڑا ہو جاتا تھا، وہ چلتے تھے تو یہ چلتا تھا، وہ سو جاتے تھے تو یہ سو جاتا تھا، وہ بیٹھتے تھے تو وہ بیٹھتا تھا۔ ایسا وفادار کتا جس کا نام کتمیر ہے، قرآن میں اس کا نام بھی ہے، کتمیر اس کا نام ہے۔ وہ کتمیر کتے کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ دیا کہ میرے سچے بندوں کے ساتھ تو نے وفاداری کی ہے، جا ان کے ساتھ تجھے جنت میں بھیجوں گا۔ لیکن کتے کی شکل میں نہیں، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو فرشتہ بنا کے بھیج دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔